بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ۔ دس پروگرام کے ساتھ کیسر انجم حاضر ہے۔ آئی پی پی نیوز کا یہ پروگرام جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوامی مسائل آپ تک پہنچائیں اور ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں اور وہ بے حس ہو چکے ہیں ان تک آپ کی آواز پہنچائیں۔ لیکن آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہم اور ایک حساس ایشو پہ ہے۔ پاکستان پر دہشت گرد ہونے کا الزام کوئی نیا نہیں۔ کہیں بھی کوئی دوسری قوت یا تخریب کاری کرے تو تمام مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستان پر الزام آتا ہے۔ دہشت گردی اور پاکستان کی سالمیت امریکی اور دیگر پاکستان دشمن قوتوں نے پاکستان کے خلاف جو محاذ بنا رکھا ہے، اس حوالے سے معروف مصنف صحافی دانشور طارق اسماعیل ساگر مرحوم نے اپنی معروف تصنیف پاکستان پر عالمی دہشت گردوں کا حملہ میں پاکستانی امریکی شکنجہ میں رقم تراز ہیں، آپ بھی ان کے دل کو چھو لینے والے حقیقت پر مبنی جذبات اور سنہری الفاظ پر مشتمل اس تحریر کو ملاحظہ فرمائیں۔ عنوان ہے پاکستان امریکی شکنجے میں۔ 9/11 کے بعد امریکنوں نے پہلا باقاعدہ سفارتی حملہ پاکستان پر کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم طالبان کے حمایتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھی ہیں۔ بہرحال اس پر بحث ہوتی رہے گی۔ ان دنوں پاکستان کے مرد آہن صدر کمانڈو جنرل پرویز مشرف کی زبانی صورتحال کو جانتے ہیں۔ پرویز مشرف اس وقت اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کی حکومت کے دوران بہت سے ایسے فیصلے جو انہوں نے عوام کی بہبود کے لیے کیے، پاکستان کے لیے کیے، وہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ تو لیجئے پرویز مشرف کی زبانی اس صورتحال کے بارے میں آپ بھی جانیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن جب دنیا بدل گئی، 11 ستمبر 2001 کا دن کم از کم پاکستان میں زوال آفتاب سے پہلے تک ایک معمول کا دن تھا۔ اس شام میں کراچی میں اپنے ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے مقبرے کے خوبصورت باغات پر ہونے والے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کر رہا تھا، اور اس شہر میں جس سے مجھے دلی لگاؤ اور پیار ہے بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ دنیا کی دوسری طرف ایک اور واقعہ جس میں ہوائی جہاز کا بھی کردار تھا، میری زندگی اور پاکستان کا راستہ بدلنے والا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ہم ایک ایسی جنگ میں جس کا ہم ہراول دستہ ہوں گے دھکیلے جانے والے ہیں، ایک ایسی جنگ جس میں موت کے سائے ہمارے مد مقابل ہوں گے۔ تقریباً 2 سال قبل میرا جہاز اغوا ہونے کے وقت میرے ملٹری سیکرٹری نے آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ ہماری پرواز کا پائلٹ مجھے کاکپٹ میں بلا رہا ہے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے مجھ سے سرگوشی میں کہا کہ ایک ہوائی جہاز نیو یارک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 2 عمارتوں میں سے ایک سے ٹکرا گیا ہے۔ 1993 میں جب کوئی دہشت گردوں نے اس عمارت کو اڑانے کی کوشش کی تھی، تب سے میں اس سے آگاہ تھا۔ انہوں نے بہت نقصان کیا اور 6 بے گناہ جانیں لیں۔ اس حملے کا ایک سرغنہ رمزی یوسف فرار ہو کر پاکستان آ گیا تھا اور ہماری سیکورٹی سروسز نے اسے 1995 میں گرفتار کر لیا تھا۔ شروع میں یہ سمجھ کہ کوئی چھوٹا سا نجی ہوائی جہاز اس حادثے میں ملوث ہوگا، میں نے اس رپورٹ پر زیادہ توجہ نہ دی اور معائنہ جاری رکھا۔
البتہ میرے دماغ میں ایک الجھن پیدا ہوئی اور یہ خیال آتا رہا کہ یہ انتہائی انوکھا حادثہ ہے، یا تو پائلٹ اتنا نااہل تھا کہ وہ اتنی اونچی عمارت سے ٹکرا گیا، یا ہوائی جہاز بالکل بے قابو ہو گیا ہوگا کہ وہ ٹریڈ سینٹر جیسی بڑی عمارت سے ٹکرانے سے نہ بچ سکا۔ گھر واپس آ کر میں نے فوراً کراچی کے کور کمانڈر سے ایک میٹنگ کی۔ ہم مکالمے میں محو تھے کہ میرے ملٹری سیکرٹری کمرے میں آئے اور ٹیلی ویژن آن کرنے لگے۔ ایسی کیا جلدی ہے؟ میں نے تھوڑا جھنجھلا کر پوچھا۔ سر، آپ دیکھیے کہ ٹی وی پر کیا آ رہا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے CNN کی نشریات لگا دی۔ میں نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ٹریڈ سینٹر کی دونوں عمارتوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، لوگ کھڑکیوں سے باہر کود رہے تھے، انتہائی افراتفری کا عالم تھا۔ وہ کوئی ہلکا پلکا نجی ہوائی جہاز نہیں، بلکہ ایندھن سے بھرے ہوئے 2 مسافر بردار بوئنگ ہوائی جہاز تھے۔ جہازوں کو اغوا کر کے دانستہ طور پر دونوں عمارتوں سے ٹکرایا گیا تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ کھلی دہشت گردی کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ ٹوئن ٹاور سے ٹکرائے گئے یہ جہاز بہت بڑے حادثے کا سبب بنے۔ میں نے سنا کہ 2 اور ہوائی جہاز بھی اغوا ہوئے تھے، جن میں سے ایک پینٹاگون سے ٹکرایا اور دوسرا حادثے کا شکار ہو گیا۔ تبصرہ نگاروں نے اس وقت کہا تھا کہ دوسرا ہوائی جہاز وائٹ ہاؤس کو نشانہ بنانے والا تھا۔ یہ جنگ کا آغاز تھا۔ ہم ابھی ٹیلی ویژن سے ہی چپکے بیٹھے تھے کہ پہلے ایک عمارت زمین بوس ہوئی اور اس کے چند منٹ بعد دوسری ناقابل یقین منظر ہمارے حواس اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ہوائی جہاز کے ایندھن کا دھواں اور گرتی ہوئی عمارتوں کی دھول سے ایسا لگ رہا تھا گویا کوئی نیوکلیائی دھماکہ ہوا ہو۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور ملک پر اس کی سرزمین سے حملہ کیا گیا تھا، جس میں اس کے ہی ہوائی جہازوں کو راکٹوں کی طرح استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا اور ایک عظیم طاقت کی انا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا۔ امریکہ کے ایک زخمی ریچھ کی طرح، اس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں کہ امریکہ ایک زخمی ریچھ کی طرح یقیناً بہت پرتشدد جواب دینے والا تھا، اور دے گا۔ میں نے سوچا اگر اس امر کا مرکزی کردار القاعدہ ہوئی تو زخمی ریچھ سیدھا ہمارا رخ کرے گا۔ القاعدہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں ان بین الاقوامی اچھوتوں یعنی طالبان کی پناہ میں تھی۔ یہی نہیں بلکہ ہمارا ملک طالبان اور ان کا لیڈر ملا عمر کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والا واحد ملک تھا۔ 9 ستمبر نے ماضی کو چھوڑ کر ایک ایسے ناقابل تنسیخ موڑ پر، جس کا مستقبل معلوم نہیں تھا، لا کھڑا کیا تھا۔ دنیا اب کبھی پہلے جیسی نہ رہے گی۔ میں گورنر ہاؤس گیا۔ ہماری وزارت خارجہ نے مجھے ایک بیان دینے کی رائے دی۔ میں نے جلدی ایک بیان لکھا اور قومی ٹیلی ویژن پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس انتہائی غیر انسانی حرکت کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں اور اس سخت اور تکلیف دہ وقت میں امریکہ کے ساتھ ہیں اور اس کی ہر طرح مدد کریں گے۔ اگلی صبح جب میں گورنر ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا تو میرے ملٹری سیکرٹری نے آ کر کہا کہ امریکی وزیر خارجہ جنرل کولن پاول ٹیلی ویژن پر ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون پر وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے بعد میں ٹیلی فون کر لوں گا، لیکن ملٹری سیکرٹری نے اصرار کیا کہ میٹنگ چھوڑ کر باہر آؤں اور ٹیلی فون پر بات کروں۔ پاول نے صاف کہا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ میں نے اسے کھلا مطالبہ سمجھا، لیکن کچھ شائع شدہ رپورٹوں کے برعکس اس مکالمے میں کوئی خاص باتیں نہیں ہوئیں اور نہ ہی خصوصی مطالبات کیے گئے۔ میں نے کولن پاول کو بتایا کہ دہشت گردی جس کا ہم خود برسوں سے شکار ہیں کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیں گے اور ان کے ملک سے مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے۔ ہم نے کوئی شرائط طے نہ کی۔ میرے پاس یہ سوچنے کے لیے اب آگے کیا ہوگا وقت تھا۔ اگلے دن جب میں اسلام آباد میں تھا تو DGISI کا جو اس وقت واشنگٹن میں تھے فون آیا اور انہوں نے مجھے امریکن ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ آرمٹیج کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بتایا۔
آرمیٹیج نے انتہائی غیر سفارتی الفاظ میں، جو میرے خیال میں پہلے کبھی اس طرح نہیں بولے گئے ہوں گے، کولن پاول کے الفاظ دہرائے اور ڈی جی سے کہا کہ نہ صرف ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے، بلکہ ہم نے اگر دہشت گردوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو وہ ماری کر کے ہمیں پتھر کے دور یعنی سٹون ایج میں واپس بھیج دیں گے۔ یہ انتہائی واضح دھمکی تھی، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ امریکہ نے جواب دینے کے لیے بہت سخت جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔